دے رہا ہوں خیال رکھنا، میرے بعد میرے مصلی کا وارث کون ہوگا؟ اور لیریا شریف سے تعلق رکھنے والوں، اور لیریا شریف کے خادموں، غلاموں، مریدوں، خلیفوں، کیا تمہارے پیر نے اپنی زندگی میں سب خواجگان کن سے پڑھایا تھا؟ ارے کن سے ذکر کرایا؟ کن سے صلی علی نبینا کا یہ درود شریف کا ورد کرایا؟ اور نماز کا وقت آیا تو کن کو مصلی پہ کھڑا کر کے خود ان کے پیچھے نماز پڑھی؟ کیا یہ پیغام نہیں دے رہے تھے؟ اللہ اکبر، یہ رسول اللہ کے مشن کے وارث تھے، وہ سمجھ رہے تھے، لیکن آپ لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ الحمدللہ آپ سمجھے ہوئے ہیں۔ طریقت کے اندر محبت ہی محبت ہے۔ حضور سلطان المشائخ محبوب الہی کی محفل ہے، تمام مشائخین چشت کے اندر محبوب الہی سے حضور شیخ العالم کو بے حد قلبی محبت ہے۔ ایک دفعہ ہم گاڑی میں سفر کر رہے تھے، ایک سرورس سے پہنچے، فرمایا جاؤ یار کافی لے آؤ۔ دیور گیا کافی لانے کے لیے اور مجھے کہا کیا آپ نے صوفی قوال کا کوئی کلام رکھا ہوا ہے؟ آپ حاجی محبوب کو صوفیوں کا قوال کہتے ہیں۔ میرے جیب میں CD موجود تھی، میں نے لگائی، اتنی دیر میں بہت بڑا گلاس کافی کا بھی نظر آ گیا۔ آپ نے دونوں ہاتھوں میں کافی کا گلاس پکڑا ہوا ہے۔ حاجی محبوب صاحب نے سازینہ وغیرہ تیار کرنے کے بعد ایک شعر پڑھا، عمر حاشد از برائے یک نگاہ، اے میرے محبوب زندگی گزر گئی، اے میرے محبوب عمر گزر چکی ہے، عمر حاشد از برائے یک نگاہ، انتظارت می کنم در کوئے تو۔ محبوب عمر گزر گئی ہے، آپ کے کوچے میں کھڑا ہوں، کسی وقت تو دیدار ہو جائے۔ حضور شیخ العالم پر کیفیت تاری ہوئی، گلاس کو زور سے دبایا اور وہ گرم کافی آپ کے ہاتھوں پر، آپ کے زانگوں پر جب گری تو مجھے ڈیور کہنے لگا کہ آپ نے بند کروائیں۔ میں نے کہا نہیں، اب بات کہیں اور، پتہ نہیں جس گلی کا ذکر ہو رہا ہے یہ شہنشاہ اس گلی میں کھڑے ہیں۔ شاہ شدی از برائے یک نگاہ، انتظارت می کنم در کوئے تو۔ حضور شیخ العالم محبوب الہی سے بڑی محبت ہے، اور حضور محبوب الہی کی محفل جاری ہے۔ اور اگر باتیں آپ کو یاد نہ رہیں تو اس بات کو ضرور یاد رکھیں، محبوب الہی کی محفل جاری ہے۔ سارے غلام بیٹھ کر گفتگو سن رہے ہیں، حضرت نصیر الدین چراغ دہلی ایک سائڈ میں کھڑے ہیں، ہاتھ باندھے۔ محبوب الہی نے فرمایا نصیر بیٹھ جاؤ، حضور مجبور نہیں بیٹھ سکتے۔ پھر گفتگو شروع ہو گئی، گفتگو کرتے کرتے پھر جب آپ کی طرف دیکھا، ارے نصیر بیٹھ جاؤ، غریب نواز مجبور ہوں، میں نہیں بیٹھ سکتا ہوں۔ تیسری بار پھر جب دیکھا، ارے نصیر بیٹھتے کیوں نہیں ہو؟ حضور پھر بیٹھوں کیسے؟ آپ کے چاہنے والوں کی طرف پش ہو جائے گی۔ ارے جو آپ کو چاہنے والے ہیں ان کی طرف پیٹھ ہو جائے گی۔ حضور سلطان المشائخ نے فرمایا ارے نصیر چراغ بھی ٹکانا ہونی کوئی، ارے چراغ کی تو پشت ہوتی نہیں ہے، چراغ کا تو ہر طرف چہرہ ہی چہرہ ہوتا ہے۔ حضور اتنا کہنا تھا، آپ کا لقب بن گیا نصیر الدین چراغ دہلی۔ بات آپ نے سنی ہے، لیکن اس بات کے اندر ایک اور بات بھی ہے، بات سنو گے یا نہیں؟ ذرا ذکر کی گونج آ جائے پھر میں آپ کو سناؤں گا بات کیا ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ اس
اس بات کے اندر بھی حضور غریب نواز ایک بات ہے. نصیر بیٹھے کیوں نہیں ہو؟ حضور جو آپ کے چاہنے والے ہیں ان کی طرف پش ہو جائے گی، مدار کنڈ ہو جائے گی. کیا پتہ چلا؟ ارے جو پیر کو ماننے والے ہوں ان کی طرف پش نہیں کی جاتی اور کنڈ انہاں نال کیتی جاندی ہے جڑے پیر دے باغی ہون. نہیں سمجھے ہو تسی؟ سمجھتے ہو لیکن جان بوجھ خاموش ہو جاتے ہو. ارے جو پیر کو چاہنے والے ہوں ان کی طرف چہرہ ہوتا ہے اور جو پیر کے باغی ہوں ہمیشہ ان کو اپنی پشت کے پیچھے ڈالا جاتا ہے. کیا آپ یہ طریقت کا نور سمجھے ہیں؟ یقیناً سمجھے ہیں. ان پاکوں کی زیارت آپ کر رہے ہیں. آخری شعر خسرو کا پڑھتا ہوں اور اس کے بعد حضور میں گفتگو ختم کرتا ہوں. حضرت میر خسرو کا شعر ہے. بڑے عرصے سے مجھے یاد تھا لیکن حضور پیر صاحب مجھے کوئی موقع نہیں مل رہا تھا کہ یہ کس موقع پر پڑھوں اور یہ پھر کہاں پر آئے گا. کیونکہ میں چشتی ہے نا تو میں کھوکھلے پھیر نہیں کرنا ہوں. بات ادھر کی کرتا ہوں جہاں کی بات ہوتی ہے. حضرت امیر خسرو، اور میں دیکھوں گا آپ لوگ اس شہر کو سنیں گے کس طرح. امیر خسرو فرماتے ہیں منزل شما میسر جو رسد بنی مقام منزل شما میسر. اے منزل کے متلاشیوں، منزل تمہیں اس وقت ملے گی جب تمہیں ایسا مقام نصیب ہو جائے. منزل شما میسر جو رسد بنی مقام روشن ضمیر پیرے یا خوبرو جوانے. روشن ضمیر پیرے یا خوبرو جوانے. خسرو فرماتے ہیں منزل و صدق ملتی ہے اور جب روشن ضمیر پیر ملے تو یا کوئی سونا جا جوان سامنے بیٹھے ہو. سچ دسو دو ہی چیزاں ہیں نہیں آنی. وہ پیر فضل ربانی جیسے روشن ضمیر پیر بھی موجود، پیر شیر ربانی جیسے روشن ضمیر پیر بھی موجود. ارے پیر شمس العارفین جیسے روشن ضمیر پیر بھی موجود اور خوب روح جوان بھی موجود. اللہ 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 منزل شما میسر جو رسد بنی مقام روشن ضمیر پیرے یا خوب روح جوان واتبع سبیل من اناب الیہ. اس سے پیچھے چلو جو سیدھا تمہیں اللہ اور اس کے حبیب کی بارگاہ تک پہنچائے. الحمدللہ ان مشائخین کے پاس یہی دولت ہے، یہی خزانہ ہے، یہی سرمایہ ہے. سدا بہار دیں گے اس باغے گدی. خوبصورت کیفیات اللہ حافظ صاحب نے اپنے زرعی خیالات کا اظہار فرمایا اور صداقت پر مبنی، حقیقت پر مبنی گفتگو. حضور شیخ العالم فرمایا کرتے نور اللہ عارفین کدھر ہے؟ اسے کہو نماز پڑھائے. سبحان اللہ. اور میرے پیر کے پیچھے کوئی نماز پڑھ کے دیکھے، آپ کی کوئی قرات سنے تو صحیح. خدا کی قسم اگر پابند شریعت بندہ نہ ہو تو پیچھے حال طاری ہو جائے، وجد طاری ہو جائے اور سبحان اللہ کی صدائیں جاری ہو جائیں، لیکن شریعت کی پابندی ہے. اس قدر سوز و گداز ہے، اس قدر خوبصورت لہر ہے آپ کی قرات قرآن سن کر. سبحان اللہ سبحان اللہ، دل بھی پکارتا ہے سبحان اللہ. حضور شیخ العالم رحمت اللہ تعالی علیہ کے آغوش تربیت میں پروان چڑھنے والے، پیکر عشق و وفا، خاندان غزنوی کی رونق و بہار. میرے انتہائی دیرینہ کرم فرما مشفق و مہربان. میں آپ کے شایان شان القاب سے نہیں پکار پا رہا. پیشگی بصد اعتذار پیر گرامی
پیر طریقت، رہبر شریعت، جگر گوشہ حضور غوث زمان حضرت قبلہ پیر محمد شمس العارفین غزنوی اپنے خصوصی خطاب سے ہمیں مستفید فرما رہے ہیں: اللہ ہو 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 اللہ ہو۔ درود پاک الصلاۃ والسلام علیہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ پیر طریقت، رہبر شریعت، مبلغ اسلام، آستانہ عالیہ نیریہ شریف کے صاحبان، ہمارے پیشوا و رہنما عالی مرتبت حضور قبلہ پیر محمد فضل ربانی زاہدی دامت برکاتہم العالیہ، مرکزی سجادہ نشین آستانہ عالیہ نیریہ شریف، کلندر دوراں، لخت جگر سرکار نیروی، نور نظر شیخ العالم حضور قبلہ پیر محمد شیر ربانی اسد دامت برکاتہم العالیہ، ہماری دلوں کی سلطنت کے شہزادے، آستانہ عالیہ نیریہ شریف کی آن و شان، جانشین و شبیہ شیخ العالم، ہمارے نور نظر، امیدوں کے مرکز و محور، حضرت صاحبزادہ پیر نور العارفین صدیقی نقشبندی مجددی سجادہ نشین آستانہ عالیہ نیریہ شریف، آستانہ عالیہ نیریہ شریف کے صاحبزادگان، صاحبزادہ طارق روانی صاحب، زاہد روانی صاحب، سید ظاہر بادشاہ صاحب، اور حضور شیخ العالم کے رفیق و یار اور حضور شیخ نصیر الدین نصیر کے آنکھوں کی بہار حضرت علامہ مولانا فاروق چشتی صاحب اور حضرت علامہ مولانا رفیق سیالوی صاحب، عالی مرتبہ جناب مفتی محمد سلیمان صاحب اور جناب صاحبزادہ حسنات صاحب، دیگر جمیع خلفائے اعظام، وابستگان دامن طریقت، آج جو یہاں یہ چمن کھلا نظر آتا ہے، اس کی رگوں میں کسی کا خون پسینہ چمکتا نظر آتا ہے۔ ارے چمن ایسے نہیں کھلا کرتے، ارے کسی نے اپنا خون پسینہ ان کی جڑوں میں لگایا ہوتا ہے، تب جا کے چمن کھلتے ہیں، اور جب چمن کھل جائے تو پھر کمال یہ ہوتا ہے کہ مالی اسے بے یار نہ چھوڑ کے جائے، پاسباں بٹھا کے جائے۔ حضرات محترم، آج بڑے وابستگان دامن طریقت تشریف فرما ہیں۔ آج کی نشست کے لیے میں نے 2 اشعار کا انتخاب کیا ہے۔ ایک معروف شعر ہے جو بارگاہ سید الانام میں ہے، اور ایک محبت کا شعر ہے
جو شیخ اور مرید کے درمیان ہے. پہلا شعر یہ کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اور پھر حق کیا بنتا ہے جب اتنی بڑی بارگاہ سے اپنے شیخ کریم سے غوث زمان سے دامن وابستہ ہو جائے, ان کا دامن ہاتھ آ جائے اور اپنی کمائیگی کا احساس ہونے لگے تو پھر کبھی گھمنڈ نہ کیا جائے بلکہ یوں عرض کی جائے تکڑی وچ نہ تولی سائیاں. تکڑی وچ نہ تولی سائیاں میاں کتھوں ہولی سائیاں. جب یہ معاملہ بنتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر حساب نہیں ہوا کرتا, پھر عطا ہوا کرتی ہے. جب عطا ہوتی ہے تو خطا نہیں دیکھی جاتی. تو پھر تو یہ ہوتا ہے کہ پھر ساغر کا شعر یاد آتا ہے کہ میں نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی ہے, میں تو وہ سائل ہوں جسے صدا یاد نہیں. میں نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی ہے, میں وہ سائل ہوں جسے صدا یاد نہیں. آؤ عالم مدہوشی میں ایک سجدہ کریں, لوگ کہتے ہیں کہ ساغر کا خدا یاد نہیں. حضرات محترم, سجدے میں فرق ہوتا ہے. ایک سجدہ ہوتا ہے 3 تسبیحات پورا کر کے سر اٹھانے کے لیے, اور ایک سجدہ ہوتا ہے یار کے نام پہ قربان ہو کر کبھی سر نہ اٹھانے کے لیے. اور جنہوں نے کبھی سر نہ اٹھانے کا سجدہ کر لیا پھر رب کائنات ان کا سر یوں اٹھاتا ہے کہ سر کربلا کے ریگستان میں ہوتا ہے, سر نیزے پہ ہوتا ہے, زبان پہ قرآن جاری ہو جایا کرتا ہے. حضرات محترم, یہ ہستیاں جو صاحبان نثار ہیں, حیات اولیاء کے بارے میں ایک گزارش چند لمحوں میں عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. حیات کسے کہتے ہیں؟ جسم و روح کی ملاقات کو حیات کہا جاتا ہے. بچہ جنم لے, گواہی رونے کی نہ ملے, حرکت کی نہ ملے تو جنازہ نہیں پڑھا جاتا, رونے کی گواہی ملے تو جنازہ پڑھا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حیات جسم کا نہیں روح کا نام ہوا کرتا ہے. جسم تو اس کی سواری ہوا کرتی ہے, حیات روح کا سوار ہوا کرتا ہے. اور سنا ہے کہ آنکھ دیکھنا چھوڑ دے, زبان بولنا چھوڑ دے, ہاتھ پکڑنا چھوڑ دے, قدم چلنا چھوڑ دے, کان سننا چھوڑ دے تو دنیا والے خلیفہ صاحب کہتے ہیں موت آ گئی ہے. کیا ہوا؟ ارے ہاتھ ادھر ہی ہے, صاحب ہاتھ ادھر ہی ہے, آنکھ ادھر ہی ہے, زبان ادھر ہی ہے, ٹانگ ادھر ہی ہے. کیا وجہ ہے؟ جہاں ٹانگ چل نہیں رہی, ہاتھ پکڑ نہیں رہا, زبان بول نہیں رہی, تو کسی دانشور نے بتایا زبان کا کام صرف حرکت کرنا ہے, بلوایا تو روح کرتی ہے. زبان سے روح نکلی تو زبان نے بولنا چھوڑا, کان سے روح نکلی تو کان نے سننا چھوڑا, ہاتھ سے روح نکلی, ہاتھ نے پکڑنا چھوڑا, ٹانگ سے روح نکلی, ٹانگ نے چلنا چھوڑا, کیونکہ جسم و روح میں جدائی آ گئی اور روح کرتی یہی ہے. لیکن اب سنو, ان لوگوں کے بارے میں اور ان لوگوں کی حیات کے بارے میں, اور خدا کی قسم میرا ایک جملہ ہوگا, تفسیر و تشریح نہیں ہوگی. علماء کے دامن کو پکڑ کر سبق سنانا چاہتا ہوں اور آپ کے دامن میں موتی رکھنا چاہتا ہوں, اور ان شیوخ کی موجودگی میں ان سے داد لینا چاہتا ہوں. حضرات محترم, جملہ ایک ہوگا, سنا ہے
जिस्म से रूह निकले तो बंदा मर जाता है, हाथ से निकले हाथ छोड़ देता है पकड़ना, जबान से निकले जबान बोलना छोड़े, आंख से निकले आंख देखना छोड़े। अब बताओ मैं उसकी हयात के बारे में क्या कहूं जिसके लिए रब कहता है मैं उसकी जबान बन जाता हूं जिससे वो बोलता है, मैं उसके हाथ बनता हूं जिससे वो पकड़ता है, मैं उसकी टांग बनता हूं जिससे वो चलता है, मैं उसकी आंख बनता हूं जिससे वो देखता है। साहब तवज्जो फरमाइएगा। तो फिर सुनो, ये यारी जमीन के ऊपर तक नहीं होती, जमीन के अंदर तक होती है, मैदान हशर तक होती है, जन्नत के बागों तक होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात याद रखो, बस आखिरी मेरा एक जुमला सुनो, गैरतमंद यार का यार भी गैरतमंद होता है, वफादार यार का यार भी वफादार होता है। तो फिर अगर वो वफादार है तो फिर याद रखो सुल्तान नहरवी भी वफादार है, शेखुल आलम भी वफादार है। खूबसूरत मिनटों में हलचल मचा दी वीरे गिरामी ने। अल्लाह करीम ये रौनक बहार सलामत रखे। मौसम हम सब के सामने है, वक्त की नज़ाकत इंतहाई मलहूज़े खातिर है। मैं अदब से मुल्तमिस हूँ हुजूर पीर गिरामी के हुक्म के साथ इंतहाई मुकर्रम मोहतरम मुशफिक मेहरबान दरबार फैज़बार खड़ी शरीफ की रौनक व बहार हजरत किबला मियाँ मोहम्मद उमर बख्श साहिब दामत बरकातुहुम आलिया तशरीफ फरमा हों और इंतहाई जामे ज़र्री ख्यालात का इजहार फरमा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफ़ी अल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अव्वल हम्द खुदाबंद आली जो है सब खलकत दा वाली, फिर दरूद नबी जिस आली शान लधा सरदारी दा, बेशुमार दरूद नबी नू उस दी आल औलाद सभी नू, सद्दीक उमर उस्मान अली नू दम दम नाल चितारी दा, हजरत हसन हुसैन इमामा हथी बत्ती वांग गुलामा, बंदा न्यू न्यू करे सलामा ओना दुआ की वारी दा। करन गदा सजन दे कूचे, कहिए सुभान अल्लाह। कश्मीर का रूमी बोल रहा है, हजूर आरिफ खड़ी फरमाते हैं कि करन गदा सजन दे कूचे बादशाही थी चंगा, करन गदा सजन दे कूचे बादशाही थी चंगा, जे ओ पावे आप मोहम्मद खैर रुमाल असाडे, वाऊ वांग फिरन सब मुल्की हर किस नजर न आमन, छुप रहन कस्तूरी वांगू फिर खुशबू दुमावन। हम्द सलाह के बाद मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम वारिसाने मेहराब मिंबर हजरात उलमाए किराम और आज की इस तकरीब के दुल्हा कासिम फैजान हुजूर शेखुल आलम पीर तरीक़त रहबर शरीयत साहिबजादा वाला शान साहिबजादा पीर नूरुल आरिफीन सदीकी दामत बरकातुहुल कुद्सिया और दरबार आलिया नेरिया शरीफ के कसीर तादाद में हजूर किबला शेखुल आलम के हजूर ख्वाजा गजनवी के लख्त जिगर उनकी औलाद, मेरी मुराद हजरत पीर फजल रब्बानी दामत बरकातुहुल कुद्सिया, हजरत पीर शेर रब्बानी दामत बरकातुहुल कुद्सिया और हजरत पीर शम्सुल आरिफीन नक्शबंदी दामत बरकातुहुल कुद्सिया स्टेज पर तशरीफ फरमा है। अजीज़ान मोहतरम, हमारी आज की ये नशिस्त हजूर शेखुल आलम की याद में सजी है
اور ہماری آج کی یہ تقریب سراپا عز و شرف پروقار بھی ہے اور پربہار بھی ہے۔ سر کا پا زنجیر فتن میں جکڑے اس دور ابتلا میں قلب و روح کو معطر کرنے والی ایک ایسی مجلس کا میسر آنا کہ جس میں شریعت و طریقت کے شربت شیری کے جام پلائے جائیں، علامت خوشبختی بھی ہے اور نعمت عظیمہ بھی ہے۔ عزیزان محترم، آپ نے ایک سے بڑھ کر ایک انتہائی خوبصورت، دل نشین، شائستہ، شستہ، دل بستہ، پر مغز اور ایمان افروز خطابات کو سنا ہے۔ وقت بہت مختصر ہے اور میں آپ کے سامنے تقریر کرنے کے لیے نہیں آیا۔ کہا جاتا ہے کہ پرانے وقتوں میں جب قافلے روانہ ہوا کیا کرتے تو قافلوں کے پیچھے ایک شخص کو چلایا جاتا تھا کہ جس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہ قافلے والوں کی گری پڑی چیز کو اٹھا کر سنبھال لیا کرتا۔ سچ پوچھئے تو اس وقت میری حالت بھی قافلے کے پیچھے چلنے والے اس شخص کی طرح ہی کی ہے۔ میں تقریر کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ مجھ سے قبل جو حضرات علماء کرام اور مشائخ نظام نے گفتگو فرمائی ہے، ان کی علمی اور روحانی جیبوں سے گرنے والے علم و حکمت کے موتیوں کو اٹھا کر آپ کے حوالے کرنے آیا ہوں۔ عزیزان محترم، میری ایک بات کو ضرور یاد رکھیے گا کہ آپ ایک فقیر کے در پر آئے بیٹھے ہیں، اور فقیر کے در پر آنے والے عشق کے مکتب کے طالب علم ہوتے ہیں۔ مکتب دانش کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، لیکن عشق کے مکتب کی بات ہی کچھ اور ہے۔ مکتب دانش میں کتابوں سے پڑھایا جاتا ہے، مکتب عشق میں نظروں سے پڑھایا جاتا ہے۔ مکتب دانش کا استاد کہتا ہے کہ آنکھیں کھول کر دیکھو، مکتب عشق کا استاد کہتا ہے دیکھنا چاہتے ہو تو اپنی آنکھوں کو بند کر لو۔ مکتب دانش کا استاد کہتا ہے کان کھول کر سنو، مکتب عشق کا استاد کہتا ہے سننا چاہتے ہو تو اپنے کانوں کو بند کر لو۔ اور میں اس موقع پر ایک جملہ آپ کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں جو یقیناً بر موقع بھی ہے اور بر محل بھی ہے، کہ مکتب دانش کا یہ دستور ہے کہ ہر لائق طالب علم کے اسباق کا سلسلہ جلد مکمل ہو جایا کرتا ہے، لیکن مکتب عشق کا یہ دستور نرالا دیکھا کہ اس کو چھٹی نہ ملی۔ جس نے سبق یاد کیا، کشمیر کا رومی بولا، حضوران سے کھڑی کی قلم حرکت میں آ گئی، اور آپ فرماتے ہیں کہ جیو نال نہ چلن دے پچھا مول نہ چھٹی، لا تکنا تو میں رحمت والی یا سمید نہ توڑی۔ چاہیے عشق سپاہی ایسا مینو مار گواوے، طبیعت والا سکھتا چاہیے عشق سپاہی ایسا مینو مار گواوے، کھانا کڈ طبیعت والا سکھتا سا بدلاوے۔ عزیزان محترم، مکتب دانش کا فاضل غافل ہو سکتا ہے، لیکن مکتب عشق سے ہر لمحہ ہر لحظہ ایک ہی صدا اور ایک ہی آواز آتی ہے کہ جو دم غافل سو دم کافر۔ اسی لیے میں برملا اور بلا خوف و تردید یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو کوئی بھی حق پر ہونے کا دعوے دار ہے وہ ہمیں اپنی کتابیں نہ دکھائے، وہ ہمیں اپنی لائبریریاں نہ دکھائے، وہ ہمیں اپنی سند نہ دکھائے، وہ ہمیں اپنے ڈپلومے نہ دکھائے، بلکہ وہ ہمیں اپنی صفوں کے اندر لاہور کا داتا دکھا دے، وہ ہمیں اپنی صفوں کے اندر اجمیر کا خواجہ دکھا دے، وہ ہمیں اپنی صفوں کے اندر اجمیر کا بابا دکھا دے، وہ ہمیں اپنی صفوں کے اندر دمڑی والی سرکار کو دکھا دے، میاں محمد بخش کو دکھا دے، یا حضور خواجہ غزنوی کو دکھا دے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے حضور عارف کھڑی نے فرمایا کہ مرد ملے تا درد نہ چھوڑے اوگن دے گل کردا، مرد ملے تا درد نہ چھوڑے اوگن دے گل کردا۔ کامل لوک محمد بخشا لال بنان پتھر دا، کامل لوک محمد بخشا لال بنان پتھر دا۔ عزیزان محترم، وقت بہت مختصر ہے، میں تیزی سے سفر کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ ذرا توجہ فرمائیے گا کہ مکتب عشق کے طالب علم کا ناقہ کلام کبھی بے لگام نہیں ہو سکتا، وہ اس لیے کہ اس کی مہار پر پہرے دار نظروں کا قبضہ ہوتا ہے۔ آج یہ جو رونق لگی ہوئی ہے نا، یہ کسی نہ کسی ہستی کی نظر ہے، یہ کسی نہ کسی ہستی کی نظر ہے۔ اور اب بات نظروں کی نوک زبان پر چل پڑی تو بس مختصر الفاظ کے اندر صرف ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھ کر اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ذرا بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، یہ نظر بھی بڑی عجیب شے ہے، کبھی تو ساری زندگی کچھ نہیں کرتی اور کبھی کبھار ایک لمحے میں بہت کچھ کر جایا کرتی ہے۔ اس نظر کے کیا کہنے، یہی نظر بیڑا تباہ بھی کرتی ہے، یہی نظر بیڑا پار بھی لگاتی ہے۔
یہی نظر اگر نفرت سے اٹھے تو ابو جہل بنا دے، اگر محبت سے اٹھے تو کہیں صدیق اکبر بنا دے، کہیں شیر خدا بنا دے۔ مجھ سے قبل حضرات علماء کرام نے گفتگو فرمائی ہے، ذرا عقیدہ واضح کرنا چاہتا ہوں، نقشبندیوں کا اسٹیج ہے، ذرا قادریوں کی زبان سے بھی سن لیجیے۔ سیدنا صدیق اکبر کی بات کر رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ دو منظر ہیں، ایک منظر غار ثور کا ہے، دوسرا منظر کعبۃ اللہ کے اندر کا ہے۔ غار ثور کے مقام پر جب میرے اور آپ کے کریم آقا پہنچے، جناب سیدنا صدیق اکبر سے فرمایا صدیق بیٹھو، میں تمہارے کندھوں پر سوار ہونا چاہتا ہوں۔ کون؟ صدیق اکبر، کشمیر کا رومی بول رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پیر مرید صدیق اکبر سر، یہ کشمیر کے رومی کی بات کر رہا ہوں، عارف کھڑی کی بات کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ پیر مرید صدیق اکبر سن پہلے، پیر مرید صدیق اکبر سن پہلے 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 پہلے، اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، سبحان اللہ، صدیق اکبر کی گل ہو رہی ہے۔ حضور عارف کھڑی فرماتے ہیں کہ پیر مرید صدیق اکبر سن پہلے یار پیارے، حق جنادے ثانی اسنینے از ہما فی الغارے، دسے نبی کریم نے جسنو سب اسرار، بعد محمد مصطفیٰ ابو بکر سردار۔ عزیزان محترم، دوسرا منظر کعبۃ اللہ کے اندر کا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے عصا مبارک سے بتوں کو توڑ رہے ہیں، اوپر والا بت رہ جاتا ہے اور ساتھ مولا علی المرتضیٰ ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ مولا علی المرتضیٰ، کون مولا علی المرتضیٰ؟ عارف کھڑی کی قلم دوبارہ حرکت میں آ گئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ الف انبیاء دے سرتاج اگے دن رات درود سلام ہوئے، الف انبیاء دے سرتاج اگے دن رات درود سلام ہوئے، او دیال اولاد تمام اتے علی حسن حسین امام ہوئے، کل اولیاء دے سردار علی جدا سب جہان غلام ہوئے، جس علی محمدہ سورے آئی بھان نرک دی او حرام ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حیدر صفدر شیر حقانی، حضور عارف کھڑی بول رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حیدر صفدر شیر حقانی، اس دا نام جپے جد راہی، ظلم بنجے ظلمانی دا، جدو کا جدی، امبو کا امی، لحم کا لحمی، دمو کا دمی، حق جنادے سربری امی، کیا سخن یگانی دا، دور پہ جو سدے راہوں، یاد کرن جو دردو آہوں، منصب حکم منا درگاہوں، مشکل بھی آسانی دا۔ عزیزان محترم، مولا علی المرتضیٰ ہے، اوپر والا بت رہ جاتا ہے۔ عرض کرتے ہیں حضور میں بیٹھتا ہوں، آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیے، اوپر والے بت کو توڑ دیجئے۔ حضور نے فرمایا نہیں علی، میں بیٹھتا ہوں، تو میرے کندھوں پر سوار ہو جا۔ نقطہ سنج نے کہا ارے بحث سے کیوں ہو، ارے بحث سے کیوں ہو؟ حضور یہ بتلا دینا چاہتے تھے کہ جس کے کندھوں پر میں سوار ہو جاؤں اسے کوئی دبا نہیں سکتا، اور جسے میں بلند کر دوں اسے کوئی گرا نہیں سکتا۔ عزیزان محترم، نظروں کی بات ہو رہی تھی۔ یہ نظر اگر دھوکہ دینے پہ آئے تو رسیاں صاف نظر آنے لگے، اگر پردہ اٹھانے پہ آئے تو پھر 70,000 جادوگروں کو سجدے میں گرا دے، یہی نظر اگر گرانے پہ آئے تو پھر مکہ کے سرداروں کا غرور بدر کی خاک میں ملا دے، اگر اٹھانے پہ آئے تو پھر کوڑیوں کے بھاؤ بکنے والے بلال کو کعبے کی چھت پر چڑھا دے۔ ارے اس نظر کے کیا کہنے، یہی نظر اگر حسن یوسف پر پڑے تو زنان مصر اپنی انگلیاں کاٹ لے، یہی نظر اگر حسن مصطفیٰ پر پڑے تو مردان عرب اپنی گردنیں کٹا دے۔ اور اگر یہی نظر کلیم کی ہو تو دیدار کی آرزو کرے، اگر حبیب کی ہو تو دو بدو گفتگو کرے۔ لیکن عزیزان محترم، مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑ رہی ہے کہ آج بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اہل نظر کا نظریہ محض خانقاہ والوں کی اختراع ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن یارو بڑی عجیب بات ہے، بڑی عجیب بات، آخری بات کرنے لگا ہوں، بڑی عجیب بات ہے۔ حضرات علماء کرام تشریف فرما ہے، قبلہ پیر صاحب بھی تشریف فرما ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ سانپوں میں ایک خاص قسم کا سانپ ہے جس کی نظر سے کسی بھی مادہ کا حمل گر سکتا ہے۔ یارو سوچنے والی بات ہے کہ اگر سانپ کی دہشت والی نظر بنی کو بگاڑ سکتی ہے تو پھر مجھے یہ کہہ لینے دیجئے کہ کسی کامل کی نظر، کسی ولی کی نظر، کسی فقیر کی نظر، کسی درویش کی نظر، کسی صوفی کی نظر، اور وہ نظر اگر حضور داتا علی حجویری کی ہو، وہ نظر حضور خواجہ اجمیری کی ہو، وہ نظر حضور قبلہ شیخ العالم کی ہو، وہ نظر حضور خواجہ غزنوی کی ہو، وہ نظر حضور پیران پیر دستگیر میرا محی الدین حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہو، تو پھر مجھے یہ کہہ لینے دیجئے کہ اگر نظر بد بنی کو بگاڑ سکتی ہے تو پھر کسی کامل کی نظر بگڑی کو بنا بھی سکتی ہے۔ صورت تسلسل لیکن قلت وقت کے پیش نظر انتہائی اختصار کے ساتھ حضرات، سالانہ عرس مبارک 11-12 فروری بروز ہفتہ اتوار دربار عالیہ صدیقیہ نقشبندیہ صدیق آباد شریف ہزاری
برنالہ ضلع بمبر میں منعقد ہو رہا ہے، جس میں حضور جان نشین حضور شیخ العالم قبلہ پیر محمد نور العارفین صدیقی جلوہ فرما ہوں گے، خصوصی خطاب فرمائیں گے۔ 11-12 فروری بروز ہفتہ اتوار، صدیق آباد ہزاری برنالہ۔ میں انتہائی ادب کے ساتھ ملتمس ہوں، رحمت الہی بھی منتظر ہے، آنا چاہ رہی ہے۔ لخت جگر حضور غوث الامت قلندر دوران حضور پیر گرامی اپنا وقت عنایت فرما رہے ہیں۔ اس صاحب کا حکم ہے کہ آپ چند جملے ضرور ادا فرمائیں۔ قلندر دوران حضور قبلہ پیر محمد شیر ربانی اسد زینت آستانہ عالیہ نیریاں شریف، نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ رسالت، دربار عالیہ نیریاں شریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل تکریم عزت مآب فضیلت بدست سعادت پسینہ شرکائے خفہ سراپہ شرف یمن و سعادت مخلصین محبین سامعین منتجبین مقتدران ملت و نوجوانان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آغوش وقت میں وسعت نہیں، میں اپنی معروضات کو طولانی شکل نہیں دے سکوں گا۔ جی تو چاہ رہا تھا کہ اپنے اس سناؤں کی فساد کو بہت دیر تک آپ کے سامنے پساروں اور کچھ ضروری معروضات آپ کی سماعتوں کی نظر کروں، لیکن آغوش وقت میں وسعت نہیں اور وقت کی قید بھی لگ گئی ہے۔ حضرت قبلہ پیر محمد فضل ربانی صاحب ظاہری سجاد نیریاں شریف نے بھی سختی سے حکم دیا ہے کہ وقت نہیں ہے، اس لیے اپنا وقت بھی پیر صاحب نور العارفین صاحب کو دیں۔ تو یہ میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کس کی تعریف میں، کس کی شان میں یہ آج کا اجتماع انعقاد ہوگا۔ اللہ اکبر، صرف اتنا عرض کروں، لیکن یہ نباغ چاہوں گا یہ نہ ہو کہ میں آپ سے مخاطب ہوں اور آپ کے تیور فکر کسی اور مقام پہ میوے پرواز ہوں۔ اگر ایسی صورت ہے بھی تو انہیں مراجعت پہ مجبور کر کے اس تقریب سراپا عزت شرف میں اپنی حاضری کو یقینی بنائیں اور دل کے ضرورت کے اجواب کو سیدھا رکھیں کہ ایسی مجالس اللہ کی طرف سے رحمتوں کی برسات کے نزول کا وقت ہوا کرتے ہیں۔ رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے، کوئی ایک موتی، کوئی ایک پھول کا اللہ ہو، کوئی ایک پھول آپ کے دل کے ظرف کی جوف کا مقدر بن جائے، باطنی کائنات میں بھی ایک انقلاب آ جائے۔ سبحان اللہ۔ عظیم کتاب کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ اس باتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کتاب جو طریقت کی کتاب ہے، جو شریعت کی کتاب ہے، جو شفقت کی کتاب ہے، جو محبت کی کتاب ہے، جو دیانت کی کتاب ہے، جو شرافت کی کتاب ہے، جو امانت کی کتاب ہے، جو اللہ اکبر جس کتاب کے اندر تمام تر عنوانات موجود ہیں، اللہ اکبر جس کتاب کو پڑھ کے انسان حریم مصطفی تک پہنچ جاتا ہے، اور جو حریم مصطفی تک پہنچ جاتا ہے وہ حریم کبریائی تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی اس کتاب کا نام، اس ذخیم کتاب کا نام، اس پیاری اور میٹھی کتاب کا نام الہ الدین صدیقی ہے۔ یہ الہ الدین صدیقی، اس کتاب کا نام الہ الدین صدیقی ہے۔ آج جتنے بھی یہاں قراء موجود ہیں، یہ قراء کی محفل اللہ اس عظیم کتاب کو پڑھنے کے لیے آئی ہے اور اس سے اقتصاد فیض کرنے کے لیے آئی ہے۔ آج میں اس درخت کے نیچے بیٹھا ہوا ہوں، اللہ اس رحمت کے درخت کے نیچے جس سے میں اقتصاد فیض کر رہا ہوں، اور اس سے موتی چن چن کر ساری زندگی اپنے دامن میں سمیٹتا رہا اور چنتا رہا اور اقتصاد فیض کر کے باطنی کائنات کو اللہ تبدیلی دیتا رہا، ایک انقلاب سے آشنا کرتا رہا۔ وہ کون سا انقلاب تھا؟ وہ عشق مصطفیٰ اور محبت رسول کا انقلاب تھا۔ میرے دوستو، اللہ اکبر سے اتنا عرض کر رہا ہوں کہ الہ الدین صدیقی کون تھا؟ الہ الدین صدیقی بات ولایت کی ہو رہی تھی، سب نے ولایت میں بیعت کی، ولیوں کی بات کی، ان کی رسائی کی بات کی، ان کی شان توقیر و تکریم کی بات کی۔ صرف میں اتنا عرض کروں گا کہ الہ الدین صدیقی کون تھا؟ وہ اللہ کا ولی تھا۔ اللہ کا ولی وہی ہوتا ہے جو قرآن کی تفہیم کا مقتضا ہوتا ہے۔ اللہ کا ولی وہی ہوتا ہے جو اللہ اکبر جو مصطفیٰ کی سیرت کی تفہیم کا مقتضا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، میرے پیر الہ الدین صاحب صدیقی جو قرآن کی تفہیم کے مقتضا تھے، جو عظیم المرتبت تھے، اللہ اکبر جس کتاب کا باطن اللہ اکبر نور عرفان سے منور تھا، اس کا ظاہر شریعت کے نور سے آشنا تھا، روشن تھا، منور تھا۔ اللہ اکبر جس عظیم ہستی نے
ساری زندگی اپنی جبین نیاز کو سجود کا نور دیا اور دل کو عشق رسول کا سرور دیا۔ اللہ کا پیر وہی ہوتا ہے جو پاسبانی شریعت ہوتا ہے اور پاسبانی طریقت ہوتا ہے۔ یا اللہ ہر مقام پہ حاضر بات کی ہے انہوں نے کہ یہ ناریہ شیر کے یہ عظیم المرتبہ صوفیاء، میں صوفی نہیں، پیر نہیں، اللہ اکبر سے اعتراض کروں کہ پیروں کا خادم ضرور ہوں، پیروں کا دامن گیر ضرور ہوں، پیروں کے نقش قدم پہ چلنے والا ضرور ہوں اور پیروں کو ماننے والا ضرور ہوں۔ پیر علاء الدین صدیقی جیسا کوئی پیر ہو اس کو نہ مانے اللہ اکبر تو پھر آپ یہ بتائیں کہ وہ کون ہو سکتا ہے۔ سبھی یاد کر رہا ہوں اپنی بصیرت میں بصارت میں عرفان کا نور پیدا کرو، اپنے دل میں عشق رسول کے چراغ کو روشن و منور کر لو اور عشق صدیقی کی شمع کو سینہ میں روشن و منور کر لو۔ جب تک سورج چاند رہے گا اللہ اکبر صدیقی تیرا نام رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا صدیقی تیرا نام رہے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اس لیے اتنا عرض کر رہا ہوں جس کے دل میں صدیقی کی یاد ہے اللہ اس پہ مہربان ہے۔ اس حوالے سے اپنی بصیرت میں اپنے ظاہر اور باطن میں مستفی انقلاب پیدا کرو۔ یہاں مرد کلندر لاہوری بڑی خوب بات کہہ کے چلے گئے، خاکی ہے مگر اس کے انداز ہیں افلاکی، رومی ہے نہ شامی ہے کاشی نہ سمرقندی، سکھلائی فرشتوں کو آدم کی طرح اس نے آدم کو سکھاتا ہے آداب خداوندی۔ یہ آداب سکھانے والا علاء الدین صدیقی، یہ طریقت کی راہ دکھانے والا علاء الدین صدیقی، حریم مصطفی تک پہنچانے والا علاء الدین صدیقی، اللہ پر حریم کبریائی تک خبر دینے والا علاء الدین صدیقی، ربوبیت کے راز سے آشنا کرنے والا علاء الدین صدیقی، فہیم مفہوم ابدیت بن کر ساری زندگی بارگاہ سمدیت میں سجدہ ریز ہو کر اللہ اللہ کی ضربے لگانے والا علاء الدین صدیقی ہمیں کیا سبق دے کے چلا گیا ہے۔ اس حوالے سے اتنا یہاں رومی کشمیر نے بڑی خوب بات کی، جن کی اولاد کے ایک شہزادے یہاں موجود ہے۔ فضل تیرے نال لوہے کردے، فضل تیرے نال لوہے کردے پھٹیاں دے سنگ لگ کے، اللہ اکبر کتے بھی جنت جان محمد چنگے دے سنگ لگ کے۔ اس لیے اگر جنت جانا چاہتے ہو تو یہ اللہ کے دامنگیر بن جاؤ، پیر صدیقی کے دامنگیر بن جاؤ، اے پیر صدیقی کی قصیدہ سراؤ، پیر صدیقی کی یادیں پڑھنے والوں، پیر صدیقی کی شان میں توقیر و تکریم کے پھول نچھاور کرنے والوں، اللہ اکبر آپ بھی آسمان عزت کے ستارے بن جائیں گے اگر پیر صدیقی کے دامن گیر رہیں گے۔ میں اپنی طرف سے یہ بات نہیں کر رہا، مصطفیٰ کی حدیث آپ کے سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ مولانا محمد رفیق چشتی، مولانا محمد فاروق چشتی، یہ عظیم المرتبہ یہ کیا کشان حق اپنے زرین خیالات کا اظہار کر کے مراجعے پہ مجبور ہوئی، بڑے زرین اللہ اکبر خیالات کا اظہار کیا، موتیوں کی برسات تھی، پھولوں کی برسات تھی، کیا خوب بات کہہ کے چلے گئے اللہ اکبر، بڑی پیاری بات کہہ کے چلے گئے اللہ اکبر کہ وہ ولی وہی ہوتا ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے۔ وَإِذَا رَأَوْكَ اللہ ولی وہ ہے۔ صحابہ نے پوچھا حضور ولی کی پہچان کیا ہے؟ حضور نے فرمایا وَإِذَا رَأَوْكَ اللہ ولی وہ ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا علاء الدین صدیقی کو دیکھ کر خدا نہیں یاد آتا تھا؟ اللہ اکبر پھر اتنا عرض کرو کہ بڑے لمبے عنوان کی کتاب ہے، یہ بڑی ضخیم کتاب ہے جس میں شفقت بھی ہے، محبت بھی ہے، طریقت بھی ہے، شریعت بھی ہے، قرآن کی تفہیم بھی ہے اور احادیث مصطفی کی تفہیم بھی اس کے اندر موجود ہے۔ اللہ اکبر اس کے اندر تمام تر کرامات بھی اس کے اندر موجود ہیں، اللہ اکبر تمام تر معاملات بھی اس کے اندر موجود ہیں۔ ایک ضخیم کتاب ہے جو اپنے اندر بہت کچھ پورے سمندر کو سموئے ہوئے ہے۔ اس کتاب کا نام علامہ علاء الدین صدیقی ہے۔ لکھ ہزار بہار حسن دی اندر خاک سمانی، اے جی پریت لا محمد گری جگ میں چلے کہانی۔ اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرو، شرعی انقلاب پیدا کرو، بصیرت و بصارت میں عرفان کا نور، اپنے اٹھنے بیٹھنے میں عرفان کا نور، اپنی اللہ اکبر اپنے تمام تر معاملات کو عرفان کا نور دے دو۔ اگر اللہ کی تقرب سال کی قندیل اگر اپنے سینہ میں روشن کرنا چاہتے ہو، زمین کی پسی سے اٹھ کے اگر سریا پر متمکن ہو کے آسمان عزت وقار آبرو کے چمکتے دمکتے ستارے بننا چاہتے ہو، سیاروں ستاروں پہ اگر کمندے ڈالنا چاہتے ہو، اگر طریقت کی محفوظ سے آشنا ہونا چاہتے ہو، اے احباب طریقت نظم شیر کی تعریف ہوئی کہ وہاں سے طریقت کا سبق دیا جاتا ہے، شریعت کا سبق دیا جاتا ہے۔ ہر ایک صاحبزادہ شریعت کے تابع ہے، قرآن کی تفہیم کی تابع ہے۔ میرے دوست اگر واقعی یہی ہے، اگر پیر کے نقش قدم پہ چلنا چاہتے ہو تو پیر کے انداز کو بھی اپنانا ہوگا، پیر کے طریقے کو بھی اپنانا ہوگا، پیر کے سنن کا احیا بھی کرنا ہوگی اور اللہ کے فرائض اللہ کی طرف سے عائد کردہ فرائض و واجبات کی پابندی بھی کرنا ہوگی، سنن کا احیا بھی کرنا ہوگا۔ ہر حوالے سے صاحبزادہ شمس العارفین نے ایک عظیم مرد کلندر کی فکر آپ کے سماعتوں کی نظر کی
جس فکر کے اندر ہمارے لیے کتنی بڑی رہبری رہنمائی کا سامان ہے کہ کی محمد سے وفات تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں، آغوش وقت غصت نہیں، ورنہ فاروق چشتی صاحب جو بڑی قیمتی باتیں کر کے چلے گئے تھے اس کے حوالے سے میں بھی کچھ آپ کی باتوں کی نظر کرنا چاہ رہا تھا۔ رفیق چشتی صاحب نے بھی بہت کچھ کہا میرے دوستوں، لیکن وقت نہیں ہے، آئندہ کے آغوش وقت میں غصت ہوا اگر ایسی مجلس سجی تو انشاءاللہ یہ گنہگار حقیر پٹکسی بہت کچھ آپ کی اس باتوں کی نظر کرے گا۔ صرف اتنا پھول نہیں یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، نہیں یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، لفظ ہستی تبوش آمدہ اسی نام سے ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ میرے ہون کا مقصد بے نہیں ہے، میرے رون کا مقصد بے نہیں ہے، تیرے عشق دریا چلتا رہے، میں تیرا بن کے تردہ رہا، تیرے پیار میں لنگر جاری رہے، تیرے نور میں دیوا بھلتا رہے، مرچھت کاسے پر پر کے تیرے درد ہے آتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صدقے قربان، ماشاءاللہ، مرحبا۔ حضور کلندر دوران اخیر کر دی ہے جی، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت لہر تھی، اور آپ کو شاید علم ہے یا نہیں، اسی لہر میں کئی گھنٹے گزر جایا کرتے ہیں۔ بظاہر تبا مبارک ناساز لیکن عشق جوان نظر آتا ہے، اسے کلندر دوران کہا جاتا ہے۔ حضرات، خوبصورت لہر، اللہ کریم آپ کا سایہ عاطفت اور شفقت تا دیر سلامت رکھے۔ حضرات، بادشاہ انتقال کر جائے، دسترخوان لپیٹ دیے جاتے ہیں، سمیٹ دیے جاتے ہیں۔ ولی اللہ دنیا میں بظاہر موجود ہو، دریا سخاوت کے جاری رہتے ہیں، دنیا سے رخصت ہو جائے پھر بھی دسترخوان لگے ہی رہتے ہیں۔ جان نشین حضور شیخ العالم یہاں موجود ہوں، 24 گھنٹے سخاوت کا دسترخوان بچھا ہوا نظر آتا ہے۔ نیریاں شریف ہوں، لنگر جاری، ترکی کی سرزمین پہ جائیں، دسترخوان بچھ جاتے ہیں۔ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کی سرزمین پہ ہو، لنگر جاری ہو جاتا ہے۔ سرزمین یورپ پہ ہو، لنگر جاری ہو جاتا ہے۔ میں اعتراض نہیں کرتا، بعض اولیاء کاملین اپنا اپنا ایک دن مخصوص کر کے اعلان کرتے ہیں، آج یہ دن پیر صاحب ادھر ہوں گے، ملاقات ہوگی، لنگر جاری ہوگا۔ تاجدار نیریاں شریف تیری عظمتوں پہ قربان جائیں، کوئی وقت کی قید نہیں، دن کی قید نہیں، جو بھی آتا ہے لنگر 24 گھنٹے جاری و ساری رہتا ہے۔ یہی ولی کی ایک خوبصورت علامت ہوتی ہے، وصف سخاوت، اس صفت سے ولی متصف ہوتا ہے۔ میرے پیر گرامی، مرشد کریم، مظہر جمال حضور شیخ العالم، مظہر کمال حضور شیخ العالم، شبیہ حضور شیخ العالم، جن کے مقام علم اور مقام روحانیت کا کائنات بھر کے علماء و مشائخ اعتراف کر چکے ہیں۔ میں بصد ادب و احترام مرشد گرامی کے حضور ملتجی ہوں، آپ تشریف فرما ہوں اور ان پیاسوں کی پیاس کو بجھائیں۔ اللہ ہو، 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 اللہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔
دوسری پڑھ لیجیے. الصلاۃ حضرات محترم، بہار اپنی آمد کی خبر خود ہی دیتی ہے، اور سورج طلوع ہو جائے تو بتانا نہیں پڑتا. آج کی محفل اسٹیج کی طرف دیکھا جائے اور آپ کے یہ پر نور چہرے دیکھے جائیں تو تشریح کی ضرورت پیش نہیں آتی. یقیناً یہ محفل محبوب بھی ہے، مقبول بھی ہے. آپ نے محسوس کیا کہ اس مائک پر جتنے بھی لوگ آئے انہوں نے آج گفتگو کا حق ادا کیا، اور میں اس سالانہ ختم پاک کی مجلس میں جب بھی کھڑا ہوتا ہوں مجھے پتہ ہوتا ہے وقت ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے، وقت تھوڑا ہے، لیکن تھوڑے وقت میں بھی پیغام حق کا پہنچانا بہرحال ضروری ہے. میرے بارے میں جو کچھ علماء کرام نے اور میرے سرپرستوں نے فرمایا ہے، میں آج یہ بتا دینا چاہتا ہوں. شیخ العالم رحمت اللہ علیہ، ان کی تربیت اور حضور خواجہ خواجگان قدوۃ السالکین، امام العارفین، فخر کاملین، پیر غلام محی الدین غزنوی رحمت اللہ علیہ کی باطنی نظر اور خاندان حضور پیر غلام محی الدین غزنوی کے یہ عظیم شہزادگان، جن کے چہرے ثابت کر رہے ہیں کہ یہ کامل کی اولاد ہیں، جب سے ان کا ہاتھ میرے سر پر آیا ہے اللہ نے مجھے سر بلند کر دیا. اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اس اسٹیج کی زینت اور فخر ان کے بغیر حاصل ہو ہی نہیں سکتا، اور خاندان کے وہ خوبصورت صاحبان جن کے چہرے میں آج ہم اپنے دادا کی زیارت کر رہے ہیں، اور جو یہاں بیٹھے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ پورا نیریہ شریف یہاں موجود ہے. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں ان کی مسلسل دعائیں ہیں جو میری رہبری اور رہنمائی کر رہی ہیں، اور آستانہ عالیہ نیریہ شریف کا فیضان جو آج آپ یوں سر چڑھ کر بولتا ہوا دیکھ رہے ہیں، یہ صرف میری محنت نہیں، ان کی توجہ اور دعائیں بھی شامل ہے. حضور سیدی خواجہ پیر محمد فضل ربانی زاہدی مرکزی دائمی سجادہ نشین آستانہ عالیہ نیریہ شریف، جو پورے آستانے پر ایک رحمت کا صاحبان بن کر اسے تپتی ہوئی دھوپ سے محفوظ رکھے ہوئے ہیں. میں اس دن کو غنیمت سمجھتا ہوں جس دن میں ان کی زیارت کر لیتا ہوں. حضرات، یہ چہرے ایک دفعہ اوجل ہو گئے تو پھر دیکھنا نصیب نہیں ہوں گے، اس لیے میں شیخ العالم کے تشریف لے جانے کے بعد آج اگر اس مرشد کریم کی زیارت کی پیاس بجھانا چاہوں تو میں اپنے اس شیخ کے چہرے کو دیکھ کر اپنی پیاس بجھا لیتا ہوں. حضرات، جس بیٹے پر بڑوں کا سایہ قائم ہو اور آپ اسے چڑھتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے دیکھ لو، اور جس پر خاندان والوں کی توجہ ہے اور وہ آئے دن دین کے اندر، تصوف کے اندر، مخلوق خدا کی خدمت کے اندر اور تصوف کے دروس کے اندر
تبلیغ اسلام کی ترویج کے اندر اگر آپ کو منزلیں پھلانگتا ہوا نظر آ رہا ہے تو اس کا سبب یہ ہے میرا سارا خاندان میرے ساتھ موجود ہے۔ یہ پابند شریعت ہے، اور باپ کے لیے وہ بیٹا قابل فخر نہیں ہوتا جو بڑی دکان قائم کر لیتا ہے اور بڑا کاروبار قائم کر لیتا ہے۔ میں مسلمان باپ کی بات کرتا ہوں، جو مسلمان بھی ہے اور باپ بھی ہے، اس کو اپنے اس بیٹے پر فخر ہوتا ہے جس کی صورت اور سیرت میں قرآن کا نور بھی ہوتا ہے، مصطفیٰ کی حدیث کا نور بھی ہوتا ہے۔ آج اپنی قبر انور میں محی الدین غزنوی فخر کر رہے ہیں، ان کی اولاد کے چہرے دیکھو تو بتانا نہیں پڑتا، چلتے ہوئے عام راہگیر بھی دیکھ لیتے ہیں یہ عام چہرے والے نہیں، خاص حسن و جمال والے ہیں۔ یہ فخر کی بات ہے، اور یہ فخر یاد رکھو صرف بیٹا ہونے سے حاصل نہیں ہوتا، یہ فخر حاصل کرنے کے لیے باپ کی سیرت کو اپنانا پڑتا ہے، اور جہاں سیرت آ جائے وہاں صورت خود بخود آ جاتی ہے، وہاں صورت آ جاتی ہے۔ ابھی احمد صاحب نے کیا خوبصورت بات کہی ہے، صدیق اکبر کا حوالہ دیا جو شبیہ سرور سروراں بن گئے، جو شبیہ امام الانبیاء بن گئے۔ یہ شکل و شباہت یہاں تو نسل بھی ایک نہیں ہے، باپ اور ہے، ماں اور ہے، صدیق کا باپ اور ہے، محمد کے والد اور ہیں، صدیق کی ماں اور ہے، محمد کی والدہ اور ہے، لیکن پھر بھی شکل میں یہ شباہت کیوں آئی ہے؟ پتہ چلا اگر اپنے کامل مرشد کی زندگی کی صورت کو اپنانا چاہتے ہو تو سیرت کو اپنا لو، نسل کا تعلق ثابت ہو یا نہ ہو، کردار کا تعلق ثابت ہوا تو اس کی صورت کا نور خدا تیری صورت میں بھی پیدا کرے۔ لہذا آپ دیکھتے نہیں، یہ میرے عظیم چاچا جان پیر محمد شیر ربانی اسد جیسے نام کے لحاظ سے محی الدین غزنوی رحمت اللہ علیہ نے انہیں شیر فرمایا ہے، لیکن اگر میں صفات دیکھوں تو میرے غزنوی مرشد کے سارے بیٹے شیر ہیں، وہ سارے ہی شیر ہیں، وہ سارے ہی شیر ربانی ہیں، لیکن اس حالت میں طبیعت کی اس ناسازی میں یوں بولنا شیر کا ہی کام ہوتا ہے۔ حضرات، اور اس خاندان کے افق پر چمکنے والے سورج جسے غزنوی سرکار نے شمس العارفین کا نام دیا، کیا آج آپ دیکھتے نہیں کہ وہ اس غزنوی سرکار کے مکھڑے سے لی جانے والی روشنی کو کس طرح کریا کریا نگر نگر میں، گلی گلی میں، اور ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں جا کر حب مصطفیٰ کی شمع کو روشن کر رہے ہیں۔ لہذا یہ صرف نام کے لحاظ سے شمس نہیں ہے، بلکہ الحمدللہ ذات میں بھی شمس ہے، صفات میں بھی شمس۔ اب دیکھو، شیر بھی میرے نال ہے، شمس بھی میرے نال ہے، تے خدا دا فضل بھی میرے نال، اور جس پر شیر ہوئے وہ گھبرانا والا نہیں ہوندا، اور جدے نال سورج ہوئے اُتے اگے اندھیرا نہیں کھلوندا، اور جس اُتے خدا دا فضل ہوئے کسے میدان شکست نہیں کھا سکتا۔ اے حضرات، یہ ایسے نام سے آدمی شاہ و سلطان نہیں بنتا اور بادشاہ نہیں بنتا۔ یاد رکھو، جب پیچھے شیر بھی ہو، سورج بھی ہو، خدا کا فضل بھی ہو، تو آگے جانے والا بے قدر چھلانگے مارتا ہوا جاتا۔ سمجھ آئی کہ نہیں آپ حضرات؟ اس لیے یہ جتنے میرے فضائل بیان کر رہے ہیں، یہ اصل میں فضائل وہ ہیں جو ان کے اندر چھپے ہوئے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ ان کے کمالات خدا میرے اندر سے ظاہر کر رہا ہے،
اور یہی ہوتا ہے کہ آقا کے کمالات کو غلام کے اندر سے ظاہر کر دیا جاتا ہے، جس طرح حضور کے کمالات کو صدیق سے ظاہر کیا گیا۔ غزنوی سرکار کی ان اولادوں کے کمالات کے لیے اللہ نے اس خاندان کے اس خادم کا انتخاب کیا ہے۔ آج پاکستان کے کتنے صوبوں میں غریبوں کو راشن پہنچایا جا رہا ہے، ان کو نیا لباس دیا جا رہا ہے، ان کے لیے پکا پکایا کھانے کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں واٹر ہینڈ پمپس نصب کیے جا رہے ہیں، اور بتدریج الحمدللہ مسجد پر مسجد زیر تعمیر ہے۔ میں 2-4 سالوں کے بعد ایک بہت بڑا ریکارڈ آپ کے سامنے رکھوں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ وہ شمع جو میرے شیخ غزنوی نے نہریاں کی پہاڑی پہ روشن کی تھی، اب وہ صرف شمع نہیں رہی، وہ شعلہ